اور عشق ہے تو عاشق ہوگا، عشق ہے تو تھوڑی گہری باتیں کر رہا تصوف کی، ہاں تھوڑا سمجھ لو بات کو، میں گہری بات کرتا ہوں اس لیے کہ گہری تو نہیں ہے، ایک دم آسان طریقے سے بتا رہے ہیں سرکار وارث خان، میں کیا بول پاؤں گا اس کے اوپر، ہاں اس کے اوپر میں کیا بول پاؤں گا. تو عشق، عاشق اور معشوق، میں نے کافی لوگوں سے پوچھا بھی، علماؤں سے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا ان سے بھی پوچھا کہ بھائی عشق پہلے یا معشوق، عشق پہلے یا معشوق، اور سن رہے ہیں نا، پہلی بار سن رہے ہیں تم تو شاید اس کو. تو عشق جو ہے عاشق کے ساتھ ہے، عشق تو وہ خود ہی ہے، رب جو ہے نا وہ تو عشق ہے، 70 ماہ کا پیار کرتا ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے، عشق تو وہ خود ہی ہے نا، ہے کہ نہیں اعظم؟ عشق تو وہ خود ہے نا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اوپر، عشق پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، شک ہو جائے گا تو پھر ہم تو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں. تو یہ بات کو میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے عشق آیا اور عشق نے کیا کمال کیا. ہاں عشق جب کمال کرتا ہے تو کمال ہی کرتا ہے وہ، ہاں پھر نئے نئے لکھے جاتے ہیں، نئے نئے بکیں لکھی جاتی ہے جب وہ کمال کرتا ہے تو اللہ تو عاشق ہو گیا. بولیں گے یہ کیا معاملہ یار، الٹا معاملہ چل رہا ہے، اللہ تو سب سے بڑا، بے شک سب سے بڑا، سب سے بڑے کا عاشق تو ہوا، سب سے بڑا سب سے بڑے کا عاشق ہوا، سب سے بڑا سب سے بڑے کا عاشق ہوا. ابھی تو کچھ آیا ہی نہیں، نہ روح بنی نہ کچھ بنا، نہ کچھ بنا. آپ کے عشق کو اپنے عشق سے الگ کیا، اپنے نور سے الگ کیا آپ کے نور کو، اور اس کو 70,000 سال تک فرشتے کو کہا کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھنے کے لیے اتنے سال لگا دیا اس نے، تو اس کو آنے میں پھر 1,24,000 پیغمبروں کے بعد کیوں بھیجا، کیوں چھپا کے رکھا تھا اپنے یار کو، اور پہلے ہی دن کہہ دیا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. اللہ کسی کا ذکر نہیں کرتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. تو میں وہاں لے جانا چاہ رہا ہوں جہاں سے عشق شروع ہوا. میں پیچھے بھی چلا گیا، حضرت ابو طالب کی طرف بھی چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہاں سے میں آؤں گا ہاں اس قربانی پر جو اسماعیل علیہ السلام سے لے کر امام حسین تک آئی، اس قربانی، اس محبت کی بات کریں گے انشاءاللہ. یہ حق ہے ان کا کہنے کے لیے کہ وہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں آئے، اور اتنا زیادہ شکر گزاری جو امام حسین میں ہے، اتنی انکساری جو امام حسین میں ہے، اتنا ادب جو امام حسین میں ہے، اتنی محبت جو امام حسین میں ہے، اتنی دین سے محبت جو امام حسین میں ہے، اتنی عقیدت جو اپنے نانا کی نماز سے ہے، آپ کی شریعت سے ہے. یہ ساری باتیں وہیں پر جا رہی ہے جہاں سے میں نے شروع کیا ہوں، جہاں سے شروع کیا ہوں یہ وہیں پر جا رہی ہے. یہی حق ہے امام حسین کی تعظیم کا، یہی حق ہے امام حسین کے اوپر بات کرنے کا، ورنہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لوگ تو کہتے ہیں کہ امام حسین نے ایک اقتدار کے لیے جنگ لڑی، کرسی کے لیے جنگ لڑی، کرسی کے لیے جنگ ہوتی، ہاں نہیں وہ تو بولنا ان کا فرض ہے، کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ عشق کے سامنے باطن تو کھڑا ہوگا، حسینیت کے سامنے یزیدیت تو آئے گی، حسینیت کے سامنے یزیدیت تو آئے گی، اور یزیدیت نہ آئے تو حسینیت کا بول والا کیسے ہوگا. یزیدیت کو ہم لوگ اس 10 دن میں یاد کرتے ہیں، ویسے تو سارا زمانہ، ساری زندگی میں اس کو یاد کیا ہی جاتا ہے، حسینیت کی طرف رہنا ہے، لیکن یزیدیت سارے ٹائم کھڑی ہے آپ کے سامنے. ایسا نہیں کہ 10 دن میں آ کے ختم ہو گئی، ہم اسی میں یاد کر رہے ہیں. یزیدیت کھڑی رہتی ہے ہمیشہ امام حسین کے، حسین والوں کے سامنے کھڑی رہتی ہے، ہاں اور ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے. ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ رسم سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، ہاں اس پر ہی چل رہی بات، وہیں آئے گی. اچھا اس کے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی محبت کا، جو حضرت ابو طالب، ابھی ہم لوگ وہیں پہ آئے تھے، ہاں ابھی تک ہم لوگ آگے نہیں آئے، امام حسین پہ آئیں گے انشاءاللہ. ابھی تو وہاں پر ہے، وہاں سے اب عشق کی ابتدا سے ہم شروع کیے ہیں، اور پہلے عاشق اللہ کے رسول اللہ خود ہے، اور دوسرے عاشق جو ہیں وہ حضرت ابو طالب ہے. اس بات کو نوٹ کر لو، اس بات کو لکھ لو اپنی کتاب میں کہ پہلا عاشق
اللہ خود ہے، اور دوسرا عاشق حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ایسا ہی بولتے ہیں، حدیث گڑھ کے یہی بولتے ہیں. ہاں. تو جب آپ نے اللہ کے رسول نے تبلیغ کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. کس نے جمع کیا؟ حضرت ابو طالب نے. دعوت رکھی. آپ اگر کہتے ہو گیا حضرت ابو طالب ایمان والے نہیں تو میں سمجھتا کوئی ایمان والا نہیں. میری نظر میں کوئی ایمان والا نہیں، کوئی ایمان والا نہیں. دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. جو حضرت ابو طالب کو نہیں مانتے وہ جھوٹے لوگ ہیں. ہاں، وہ سچے لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے دعوت کی، انتظام کیا کھانے جیسے آپ نے انتظام کیا نا. ابھی آئے ہم لوگ، کچھ نہ کچھ چائے پانی تو پلاؤ گے نا. یہی کیا نا، یہ بڑی بات ہے. پہلی دعوت ہاں، وہ پہلی دعوت کی بات کر رہا ہوں. سیکھا نا ہم نے، وہی تو چل رہا ہے. ابھی کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کر رہے ہو؟ خانقاہی تعلیم کے لیے ہم لوگوں نے یہ رکھا ہے نا. دعوت ہی تو ہے یہ. دعوت اللہ ہے. اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے جاؤ، اپنی محبت کو تازہ کرو، اور اپنی محبت کو اتنا بڑھاؤ کہ وہ عشق اہل بیت ہو جائے، عشق نبی پاک ہو جائے. اور کہا کہ سنو لوگوں، میرا بھتیجا یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول ہے. حکمت دیکھو، لوگوں نے اس حکمت کو کیا سمجھا؟ بولے کلمہ تو نہیں پڑھا انہوں نے، یہ تو ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. مکے کے آپ امیر ہیں، ہاں، کسی کی ماں نے جنا نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے. والد کس کے ہیں؟ حضرت علی کے. چچا کس کے ہیں؟ سرکار مدینہ کے. بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت عبد المطلب. بھائی کس کے ہیں؟ حضرت عبداللہ کے. سگے بھائی، ایک ماں سے ہے دونوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے، وہ جانتے تھے کہ جاہل لوگ ہیں یہاں پر، کتنی جہالت پڑی ہوئی ہے. اگر میں نبوت کا اعلان ابھی کر دوں، میرا بھتیجا تو کر ہی رہا ہے، میں تو صرف سپورٹ میں کھڑا ہوں. ہاں، حق تو وہ بولے گا، خرچہ میں کروں گا. حق تو وہ بولے گا، خرچہ میں کروں گا. میں کھلاؤں گا پلاؤں گا سب کو، میرے ذمے ہے. کیونکہ میرے والد نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ ان کی تو وہ کرے گا، کفالت کرے گا. ہاں، ان کے ساتھ کبھی آپ نے پہلے کھانا نہیں کھایا حضرت ابو طالب. میں بتا رہا ہوں عشق، ہاں بتا رہا ہوں. کبھی اپنے بچوں کو کھانے نہیں دیا. بولے رکو ابھی آنے دو، محمد کو آنے دو، اس سے پہلے کوئی کھائے گا نہیں. یہ محبت تھی. ہاں، یہ محبت تھی. تو ایک بار آپ دکھائی نہیں دیے. نہیں، دعوت پہ تھے. دعوت بولے آؤ سنو میرا بھتیجا کیا کہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اشہد ولا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ذات ہے اور میں ان کا رسول. گواہی کب دیتا آدمی؟ دیکھنے کے بعد نا. ابھی تو معراج ہوئی نہیں. ہاں، ابھی تو معراج نہیں ہوئی. تو یہ پھر دیکھا والا معاملہ تھا. معراج تو ہم لوگوں کے لیے کہ بھائی وہ گئے تھے ملے. ہاں، تو معراج تو ہو چکی ہے پہلے، فارملٹیز کی جا رہی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم گئے ملے آئے. دیکھے بغیر کیسے کہہ سکتے ہو؟ اچھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے. تو ایک کو دیکھا تھا نا، کو دیکھا تھا نا، اب تو گواہی دی ہے نا محمد رسول اللہ. بس یہ کہنا تھا کہ سب اگینسٹ ہو گئے. بولے بھائی ٹھیک ہے، اگینسٹ ہوتے ہو جاؤ. میں تو کھڑا ہوں ادھر ہی جہاں کھڑا تھا. میں اس طرف نہیں آیا. میں تو ہاں میرا رول ادا کر رہا ہوں. مجھے رول ملا ہے، اتنا بڑا رول کسی کو ملتا نہیں جتنا بڑا مجھے ملا ہے. ہاں، اتنا بڑا کام مجھے رب نے دیا ہے جو ملتا نہیں. میرے خاندان کو دیا. اب یوں سنو، مجھے دیا ہے، میرے خاندان کو دیا ہے. میں اس تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دوں گا. اور حضرت علی سے کہا کہ جاؤ، جو آپ سے ہم کہتے ہیں ان کی بات سنو. وہ جو کرتے ہو تم کرو، کرتے ہو تم کرو. ان کا ساتھ دو. 13 سال کا لڑکا حکم دے دیا کہ ساتھ دو. یہ عشق کی دیکھو کیا ابتدا ہے، عشق کی کیا ابتدا ہے. اور پھر کتنا ستایا گیا ساری آپ لوگوں کو پتا ہے. ایک بار آپ دکھائی نہیں دے. میں اس واقعے پہ آنا چاہتا ہوں اور آپ کی دلیری کی طاقت کا میں ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس واقعے میں ہے. اس کو بول کر پھر ہم لوگ آگے چلیں گے. وہ کربلا تک کیسے جا رہا ہے وہ معاملہ، وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. اس سے پہلے تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. ہاں، غیرت مند رہے گا تو غیرت کی طرح جیے گا نا. باپ غیرت مند تو بیٹا بھی ہوتا بھی غیرت مند.
ہاں پوری نسل غیرت میں، اور غیرت کو غیرت ملی اس خاندان سے، غیرت کی وجہ سے نہیں پہچانے جائیں گے، غیرت پہچانی جا رہی ہے آپ اعظم کی طرف سے۔ ہاں یہ کہے ہم کہ بھائی غیرت مند تو چھوٹا لفظ ہو جائے گا، اس کی پہچان ہوئی، ہاں اس کی پہچان ہوئی حضرت ابو طالب کی۔ ایک بار آپ دکھائی نہیں دیے، آپ کو لگا کہ یہ جو کفار مکہ ہے میرے بھتیجی سے جلتے ہیں، تو کہیں انہوں نے اس کو کہیں تکلیف تو نہیں پہنچا دی؟ پریشان ہو گئے، ادھر ادھر بھٹکتے رہے، دیکھتے رہے، یہاں تک کہ محبت میں آپ وسلم کی پتیاں چبا لی اور طے کر لیا کہ اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں تو معاملات لے کر چل رہا تھا، اب میں بات کو چھوڑ دوں گا، اب میں کھل کر سامنے آؤں گا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کا واقعہ بھی میں سنا دوں آپ کو، اس کے بعد میں آگے چلیں گے، تھوڑی لمبی ہو جائے گی، چلے گا نا آج؟ ہاں تھوڑی لمبی ہو جائے گا، میں تھوڑا اسٹارٹ ہی کر دوں پورا، تو کیا ہے نا وہ عشق کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ زید بن حارثہ ایک بہت بڑے خاندان سے تھے، اب ان کا معاملہ آ گیا تو میں بولا اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ میں لے لیں، تو وہ اپنے گھر سے بچھڑ گئے، قافلے سے بچھڑ گئے، ان کو لوگوں نے اٹھایا اور غلام بنا کر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھوں بیچ دیے زید بن حارثہ، اور وہ آپ کی غلامی میں آ گئے، کس کی؟ انہوں نے آپ کو آپ رسم کی غلامی میں دے دیا۔ کچھ سالوں بعد میں ان کے ماں باپ کو پتا، بہت پیسے والے تھے، بہت پیسے والے تھے، ان کو پتا چلا کہ مکے کے بہت اچھے انسان ہیں، ان کی غلامی میں یہ آ گئے، تو وہ آئے، اور میں محبت کے بارے میں بتا دوں گا محبت کیسے ہوتی ہے، جس سے محبت اللہ کے رسول کر لے اس کا کیا کہنا۔ وہ آئے، وہ جانتے تھے کہ بھائی میں تو باپ ہوں، میں تو ان سے ریکویسٹ کر کے کسی بھی طرح اپنے بچے کو لے کر چلا ہی جاؤں گا، اور میرا لڑکا بھی مان ہی جائے گا، کیونکہ باپ اول ہوتا ہے نا۔ آئے وہ اور کہا کہ ہم فلاں فلاں قبیلے سے ہے، اور یہ لڑکا جو ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، ان کے چچا بھی یہ بھتیجا ہے ہمارا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں جو چاہے لے لے اور اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آپ سب کو بہت محبت ہو گئی تھی، تو آپ سب نے کہا کہ دیکھو میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بے شک لے جا سکتے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر وہ رہنا چاہے تو پھر تم کچھ نہیں کرتے۔ بلایا گیا، زید بن حارثہ آئے، اپنے والد کو دیکھے اور چچا کو دیکھے، بولے بیٹا ہمیں چلنا ہے، تو کیا اجازت ہے؟ تو وہ آپ سے لپٹ گئے، بولے میں آپ کے ساتھ نہیں آیا۔ بولے تم مال دولت اپنی محبت کو چھوڑ کر آ رہے، بولے تمہیں پتا ہے میں کس کی غلامی کر رہا ہوں؟ غلامی کس کی ہے؟ بولے یار یہ کیا معاملہ ہے، یار بیٹا باپ کے پاس نہیں آ رہا ہے اور آپ جو غلامی جھیل رہا ہے۔ اس زمانے میں غلام بننا بولے تو بہت وہ تھا، لیکن غلامی کس کی تھی؟ تو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا زید بن حارثہ کو اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو محبت دیکھو کہاں کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے، جو اپنے کو بھی ایسی محبت جو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ ایک مثال ہے، وہ سامنے سے آ رہے تھے زید بن حارثہ، بولے کہ آپ تو ہم کو دیکھا ہے؟ بولے ہاں وہاں پر ہے، بولے بلاؤ ان کو، اور جتنے ہاشمی تھے جتنے سید تھے سب کو کہا کہ تلوار لو اور چلو، ساروں کو لیے، آپ کو لیے اور گئے۔ مکے میں بیٹھا ہوا تھا کعبۃ اللہ کے اندر ابو جہل، تو کہا تو جانتا ہے زندہ کیوں ہے؟ دیکھو جملے دیکھو، ہاں بہادر بہادر ہوتا ہے، جانتے ہو زندہ کیوں ہے؟ اگر میرے محبوب کو ایک خراش بھی آتی میں تم سے آر پار کی جنگ لڑتا، میں تم سے، ہاں تو تکلیف دینے کا تو سوچنا بھی مت، کیا ہم ان کو مار دیں گے یا کر دیں گے، اس کو خیال میں مت رہنا۔ بولے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حصار بنا دیا، دائرہ بنا کے ہم لوگ سب کھڑے ہیں، ہم سب کو مارنے کے بعد ہی تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، اس کے پہلے تو نہیں، اور تم جانتے ہو ہم لڑنے میں کیسے ہیں، یہ بھی پتا نا، اتنا آسان نہیں ہے ہم کو پار کر کے تم وہاں چلے جاؤ، اور آپ کو ہاں اتنا آسان نہیں ہے، ہم نے حصار بنا لیا ہے، ہم سب کو مارنے کے بعد ہی تم جا سکتے، تو وہ اٹھ کر بھاگا۔ تو یہ جرت تھی، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا۔ جب آپ کے اوپر خراش کا موقع آیا تو بولے کہ میں آر پار کی جنگ لڑوں گا، ان سے بڑا عاشق، ان سے بڑا کلمے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو صرف دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ ہی کر رہے ہیں نا، وہ تو پریکٹیکل کر رہے ہیں، کہ کیا پریکٹیکل ہے دیکھو، جب دیکھا کہ بھائی ان سے لڑ بھی نہیں سکتے اور ان کو خراج بھی نہیں پہنچا سکتے، تو کیا کیا جائے؟ تو بولے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ لین دین کھانا پینا سب بند، ان کو کھانے نہیں دیا جائے، لگا دیا گیا، 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ہوتا ہے بہادر، یہ ہوتا ہے، ہاں یہ علی کے والد
کیا بات کرتے ہو؟ ہاں، بات جہاں سے شروع ہوئی وہاں پہ ختم کرنے کی بات مت کرو. جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ امام حسین تک جائے گی، وہ بہادری وہاں تک جائے گی، وہاں پر جا کر یہ ختم ہوگا. ایسے تھوڑی ختم ہوگا. تم بول دیے ان کو پہنائی جائے گی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بکواس بات کرو. اس کا بھی ثبوت ہے. اس پہ ہم لوگ نہیں جاتے. ہم لوگ ابھی جو موضوع پر بات کر رہے ہیں، ہاں اس پہ کرتے، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ پورے حوالے کے ساتھ میرے پاس میں ہے. مطالعہ ہے میرا اتنا، میں نے اتنا مطالعہ بھی کیا ہوں. تو سوشل بائک آؤٹ کیا گیا. آپ مکے کے باہر ایک الگ الگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ پتیا چبائی کھانا نہیں ملتا تھا. لوگوں نے اتنا بیک آؤٹ کیا، لوگوں کا بیک آؤٹ کیا. اور اس وقت وہ حفاظت کر رہے ہیں. آپ سے ہم یہاں سوتے تھے تو آپ تلوار لے کے پہرا دیتے تھے. پریکٹیکل کلمے والے آدمی کو بولتے ہیں یار کلمہ نہیں پڑا، حق ختم ہو گیا. سارا حق کی بات ہی نہیں رہی. پھر وہاں سے اٹھاتے اپنے بیٹے جعفر کو کہتے کہ تو یہاں سو جا، تجھے آپ رسم سمجھ کر لوگ مار دے چلے گا، میرے محبوب کو کوئی خراش نہ آئے، اندر سلاتے. پھر پہرا دیتے، وہاں سے اٹھاتے، تیسری جگہ چھپا کرتے. یہ ہے عشق کی ابتدا، یہ ہے عشق کی ابتدا. تو ان کے ہیں یہ پوتے، حضرت ابو طالب کے ہیں پوتے. تو وفا کتنی ہوگی نانا جان سے؟ ہاں، نانا بھی ہے، ہاں نواسے بھی ہیں، وہاں سے چچا بھی ہے، بھتیجے بھی ہیں، یہاں سے بھائی بھی ہے، حضرت علی بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے. سارا معاملہ دیکھو گھوم رہا ہے وہیں. ہاں، تو عشق جو ملا نا امام حسین کو، اپنے خون سے ملا. اپنے وفاداری، ہاں اپنے خون سے ملی. ہاں وفاداری اپنے خون سے ملی. اور بچانا بھی جو ہے وہ بھی خون سے ملا. ایک اور واقعہ سنا تھا اس کے اوپر، ابھی یہ دیکھو لنک ملتے جا رہی ہے. کچھ کر کے نہیں آیا تھا میں بولا کچھ بولوں گا. اب انہوں نے بولا کہ بولنا پڑے گا، تو میں بولا ٹھیک ہے کرتے ہیں شروع. کچھ اپنی ہاں لے کر کچھ آیا نہیں تھا. بس اب جو آ رہا ہے، یہ جیسے لنک مل رہی ہے ویسے بولتے ہی جا رہا ہوں میں. بس اس پر ہی تھوڑا تھوڑا بول رہا ہوں. کچھ لوگوں کو شاید زیادہ سا بور ہوگا، لیکن سنو یہ بور ہونے والی چیز نہیں. ہاں، جب مباہلے کی آیت نازل ہوئی، جب عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہو، کیا کہا؟ میں کربلا پہ لے کے جاؤں گا اس معاملے کو بھی، یہ بھی کربلا سے کنیکٹ ہوگا. ہاں اس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر کربلا کا بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ عشق پر بولتے ہوئے ہاں. تو جب لے کے چلے تو ان کے اندر جو پادری تھے بڑے، دیکھے کہ بھائی آپ نے لیا فاطمہ، علی، حسن، حسین کو ساتھ لیا اور مباہلے کے لیے نکلے. تو مباہلے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو خدا کے رسول مانتا ہوں، تم خدا کا بیٹا مانو، میں نہیں مانتا. بولے تمہیں کرنا پڑے گا، تو ہم سے مباہلہ کرو، ہم سے بحث کرو. تو آپ خاموش ہو گئے. وہی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو لاؤ. میں اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں، تم اپنے، اور دونوں مل کر دعا کریں، بد دعا کریں، دعا نہیں بد دعا کریں. جو حق پر ہوگا اس کے لیے ہو جائے گی، بد دعا اس کے لیے ہو جائے گی ساری زندگی. پھر سوچتا رہے گا بد دعا کرنے والے کون ہے، یہ 5 ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا موبائل کی قبول کرتا ہوں، میں آتا ہوں بولے لے کر میرے گھر والوں. تو آپ گھر والوں کو لے کر چلے. تو عیسائی کے جو بڑے بڑے تھے نا پادری، انہوں نے دیکھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دی تو قیامت تک عیسائیت ختم ہو جائے. تو وہ اتر کے آئے اور انہوں نے صلح کر لی. بولے ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، مباہلہ نہیں کرتے، واپس ہو. ان میں ایک جو پادری تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ کیا ذات ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو ایسا ایسا ایسا، اس نے اپنی کتابوں میں دیکھا کہ ایسا ایسا ایک واقعہ پیش آئے گا کربلا میں، اس وقت تم ان کی مدد کے لیے کربلا چلے جانا. اس وقت وہاں عبد المسیح نام تھا ان کے لڑکے کا. زمانہ گزرتا گیا، آساسوں کا زمانہ گیا، چاروں خلیفہ کا زمانہ گیا، 5 خلفاء کا زمانہ گیا، اور کربلا کا ٹائم آیا. اس وقت ان کے والد نے کہا کہ اب تیرا وقت آ گیا، جا اب تیری ضرورت ہے وہاں پر.
کربلا کے میدان میں. تو کربلا کا آخری دن تھا. کربلا کا آخری دن تھا. اب یہ پہنچے, سب تیر لگے ہوئے ہیں امام حسین کے, زخمی حالت میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تلوار کو اس طرح گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر عبد المسیح پہنچتے ہیں. یہ کون؟ عیسائی کے. دیکھو عاشق بتا رہا ہوں, عاشق کیسے کیسے کس کو بنا دیا. ایک پل کی دیر ہے, ایک پل میں آپ کو بنا دے گا, ایک پل میں آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہ معاملہ ہی ایسا ہے. وہ پہنچے تو امام حسین نے کہا کہ مسیح بہت دیر کر دی تم نے, جانتے نہیں تھے. بولے میں تو جانتا بھی نہیں ہوں, میں تو پہلی بار مل رہا ہوں امام سے, پہلی بار مل رہا ہوں. بولے پھر اب اجازت ہے. بولے مجھے کلمہ پڑھاؤ. اجازت ہے. کلمہ پڑھایا اور انہوں نے بھی شہادت قبول کر لی. اس واقعے کو بہت کم لوگ بول پاتے ہیں. یہ واقعہ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پر کا معاملہ ایک دم اوپن آ جاتا ہے, یہ نہیں آتا ہے. دیکھو عشق محبت کہاں سے کہاں تک اور کس طرح سے پہنچ جاتی ہے. تو حسینیت کے لیے ہمیں اہل بیت سے محبت ضروری ہے. حسینیت میں اگر آنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کنڈیشن ہے, شرط ہے, اہل بیت سے محبت. اس کا بھی واقعہ قرآن میں, کہ محبت کیوں کرنی ہے. آپ وہ حکم ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو تم نے اتنی تکلیف اٹھا کر اس دین کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے, اب یہ باقی بھی رہنا چاہیے. ایمان پہ باقی رہنا ضروری ہے. پہنچا تو دیا, اب بچائے کیسے. بچانے کا راستہ بھی قرآن بتا رہا ہے آپ کو. کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری اہل بیت سے محبت کرے, ایمان بچا رہے گا. قرآن کہہ رہا, حدیث نہیں ہے, قرآن ہے یہ, کہ تمہارے اقربا سے, قرآن کی آیت ہے, محبت کرے. جو اتنی قیمتی چیز تم کو مل گئی ہے ایمان کی, یہ بچا کیسے رہے. یہ تمہارے آل سے محبت کرے, ایمان بچا رہے گا. آل سے محبت نہیں ہوگی, ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں کب چلا جائے. گارنٹی ہی اہل بیت سے محبت ہے, گارنٹی ہی. قرآن اس پہ مہر لگا رہا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اٹھے اور ام سلمہ آپ کی جو ام المومنین, ان کے وہاں گئے, ایک چادر منگائی اور حسن حسین علی فاطمہ کو بلایا اور چادر کو ڈال دیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے, یہ میرے. ہاں قرآن کے بعد میں تصدیق بھی کرا دے کہ یہ میرے اہل بیت ہے. یہ حدیث ہے, وہ قرآن تھا جو میں نے بتایا, یہ حدیث ہے. تو ام سلمہ نے کہا پھر ہم کون ہو. بولا تم بیتری پر ہو, میرا خاندان ہو, لیکن میرا خاندان چلے گا ان سے, اہل بیت سے. تو وہ مقام ہے امام حسین کا, ہم کیا تعریف کر پائیں گے ان کی. جو ٹوٹا پھوٹا جو بول سکا میں, اس لنک کو یہاں تک لے آیا کہ محبت عشق کیا تھا. آپ نے اپنی سارے خاندان کو لٹا کر اف تک نہ کیا کربلا کے میدان میں, اور کہا گیا اللہ دیکھ میں نے تیرا شکریہ, تو نے یہ مجھ سے کام لے لی, تیرا شکریہ. اپنے خاندان کو لٹا کر شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ ہے امام حسین. صبر کی انتہا ہو گئی اور شکر کی بھی انتہا ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں, کبھی ہمیشہ کہتا ہوں میں, کہ ہم صبر نہیں کر پائیں گے. امام حسین والا صبر نہیں کر پائیں گے, شکر بھی نہیں کر پائیں گے, لیکن شکر کر لو. پھر بھی کہتا ہوں کہ شکر کر لو, صبر آ جائے گا. صبر کرنے مت جانا, صبر کرنے کی طاقت ہم لوگوں میں نہیں ہے. جو بھی تکلیف ہے اللہ سے کہو کہ تیرا شکر ہے مولا, تیرا شکر ہے, کیونکہ یہی حسینیت ہے, یہی امام حسین کی جو ہے تعلیم ہے. انہوں نے پریکٹیکل کر کے دی. ہم کم سے کم زبان سے شکر تو کر لیں, زبان سے شکر تو کر لیں. انہوں نے پریکٹیکل سب کچھ لٹا کے تیرا شکر ہے مولا, تو نے قبول کر لیا میرے سارے خاندان کی قربانی کو. ان کے غم میں کچھ وقت آنکھوں کو تر تو کر لیں, محبت میں, ہاں ان کی عقیدت میں کم سے کم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہاں اگر ایک قطرہ بھی آنسو آ گیا ان کی محبت کے ساتھ تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا ان کے صدقے. ورنہ عبادت تو کرتے ہی رہنا ہے, عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کیا ہوگا, لیکن یہ آنسو جو امام حسین کی محبت میں نکل جائیں, یہ ہمارے کام آ جائے گا. یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ بن جائے گا. ہاں نجات کا راستہ بن جائے گا. اور یہی جو محبت اللہ کے نام سے شروع ہوئی تھی, جو امام حسین نے اس عشق کو پریکٹیکل دکھا دیا کر کے, اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے کے کر کے دکھا دیا کہ یہ عشق ہے,
اور یہ عشق ہے کہ 40 دن تک آگ جلتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چھوا تک نہیں. یہ عشق ہے. بے خوف و خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق. بے خوف و خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق. عقل ہے کہ میں وہ پریشان. عقل پریشان ہے کہ یہ کیسے کود گیا. وہ عشق کی ابتدا بھی تو عشق کی انتہا بھی تو. عشق کے بغیر احساس کے بغیر امام حسین کی محبت کے بغیر اہل بیت کے احساس کے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے. اس کے آگے تو کچھ بچا ہی نہیں. کیا بولوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین. حق حسین. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. 5 نعرے پنجے تنی ایک نعرہ حیدری صلی اللہ. یا یا علی علی یا علی.